خیرات اللہ کی راہ میں سخاوت کر کے راضی کیا، منایا، لہذا اب میں تمہیں خوشی کے دن دیتا ہوں، عید الفطر کی صورت میں تم خوشی مناؤ۔ کیسی خوشی ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا حرام قرار دیا۔ دوسری خوشی اور دوسرا تہوار اللہ رب العزت نے حج جیسی عظیم عبادت کے بعد رکھی ہے کہ تم حالت بیداری میں، زندگی میں ہی دیوانہ وار، عاشق بن کر، محب بن کر، پروانوں کی طرح جوڑ کر جوڑ پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہو اور میرے گھر مکہ آتے ہو، پھر یہاں سے مینا، عرفات، مزدلفہ اور رمی جمرات کرتے ہوئے میرے گھر کی زیارت کرتے ہو، اور حالت کیا ہے؟ حالت بیداری میں کسی کو کہے نا کفن کے کپڑے پہن لے، وہ صرف ناراض نہیں ہوگا، دوسرے کے کانٹے فٹ ہو جائے گا، اور وہاں محبت سے، شوق سے آدمی کفن کے دو کپڑے پہن کر اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کبھی عرفات کے میدان میں وہاں پتھروں میں جاتا ہے، کبھی مزدلفہ کے میدان میں جاتا ہے، کبھی رمی جمرات، ایک ستون کو جس کو شیطان کا نام دے دیا گیا، اس شیطان کو کنکر مارنے کے لیے جاتا ہے، وہاں شیطان تو نہیں، میدان عرفات میں جاتا ہے، پتھر ہی ہیں۔ یہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب تھا، بندہ کہے 1,00,000 نمازیں چھوڑ کر مکہ کی، بیت اللہ کی، میں پتھروں میں جاؤں؟ فرمایا نہیں، اب اگر تو یہاں رہے گا مجھے کوئی ثواب نہیں ہے، تیرے لیے حکم یہی ہے کہ تو یہاں مکے کی نمازیں چھوڑ کر میدان عرفات میں چلا جائے۔ پیچھے کیا چیز چھوڑ دی؟ اللہ کا حکم پورا کرنا۔ تو اس تہوار، اس عبادت کو پورا کرنے کے بعد پھر عید کا دن رکھ دیا کہ یہ 3 دن خوب کھاؤ اور پیو اور آزادی سے گزارو، لیکن گزارنا کیسے ہے؟ اللہ رب العزت کے حکموں کی تابعداری کرتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے۔ یہ تہوار، یہ خوشی کے دن پہلے مذاہب میں بھی تھے، لیکن وہ ان حدوں سے باہر نکل گئے، ہمیں حدود میں رکھ دیا۔ حدود میں رہتے ہوئے تم نے ان تہواروں کو گزارنا ہے۔ وہ حدود کیا ہے؟ کھاؤ بھی خوب، پیو بھی خوب، لیکن حلال ہو۔ نمبر 2، اللہ کے حکم کی کہیں نافرمانی نہ آ جائے، نماز نہ چھوٹ جائے، آزادی کے خیال میں کانوں میں غلط قسم کی چیزیں نہ جانے پائیں، گانا، موسیقی اور دیگر لہو و لہب کے آلات کے ذریعے ادھر بھی تھا، ادھر بھی ہے، لیکن میں تم نے نہیں گزر کرتا، نہ ادھر اس کی اجازت تھی نہ تمہیں اس کی اجازت ہے۔ اگر ادھر گئے نا تو یہ خوشی کا دن صرف ان کے لیے ہوگا جو اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہیں، باقی جنہوں نے اس خوشی کو ناجائز طریقے سے منایا پھر اللہ کو اس کا کچھ جواب دے لیں گے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا۔ اس دن کی سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا عمل آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کے ہاں ابن آدم کا کوئی عمل اس عمل سے بڑھ کر نہیں ہے کہ وہ ان دنوں میں خون کو بہاتا ہے۔ ایک آدمی لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے صدقہ و خیرات کر دے، ایک آدمی عید کی نماز کے بعد سے لے کر رات تک نفلوں میں لگا رہے، تینوں دن نفلوں میں لگا رہے۔ روزہ تو حرام ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، نفلوں میں لگا رہے، لیکن استعداد کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کو چاہیے ہماری عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ ہمارے گھر سے دور رہے۔ اتنی سخت ناراضگی اس پر جو طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، اور جو طاقت رکھتے ہوئے قربانی کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے جانوں
ذبح کرتا ہے، چھری چلاتا ہے، ابھی خون کا قطرہ زمین پر گرنے بھی نہیں پاتا، اللہ اس کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور قبول فرمانے کا ملتا کیا ہے؟ دوسری روایت میں ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندے کو اور کیا چاہیے کہ اس کے سارے گناہوں کی تلافی ہو جائے، معافی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم آتا ہے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، اور وہ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ میرا لگتا جگر ہے، 86 سال کی عمر میں بڑی مشکل سے یہ مجھے ملا ہے، اللہ سے لیا ہے، آج میرا سہارا بنا ہے، 7 یا 8 سال کی عمر میں پہنچا ہے، ایک روایت کے مطابق 13 یا 14 سال کا یہ ابھی جوانی میں قدم رکھ رہا ہے، میرا تو سہارا بنا ہے، اس کو میں ذبح کر دوں۔ لیکن بتلا دیا بندو قیامت تک آنے والے انسانوں، ایک رب کے ماننے والوں، یاد رکھنا یہاں انسان کی عقل نہیں چلتی، یہاں رب کا حکم چلتا ہے۔ جس نے رب کے بس حکم کو پہچان لیا اسی کے لیے یہاں پر کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے جانور کا خون اور گوشت اللہ کو ہر چیز نہیں پہنچتا، صدقہ خیرات کرتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے ہے، اور یہ گوشت یہ بھی تمہارے لیے ہے، یہ خون یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ اللہ کو کیا چیز چاہتی جاتی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقویٰ یہ رب کو پہنچتا ہے۔ کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جانوروں کو چھری چلائی، قربان جائیے رب کے رحمت پر، بال کے بدلے بھی نیکی، اونٹ کے بدلے بھی نیکی، پورے جانور کے بدلے گناہوں کی تلافی، اور تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جانور اپنے سینگوں، اپنے کھروں، اپنے بالوں کے ساتھ آیا جائے گا، اور ان کے بھی وہاں وزن کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا۔ اور ہمارے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ حقیر سے حقیر چیز، نہ سینگ استعمال ہوتا ہے، نہ کھر استعمال ہوتا ہے، نہ بال استعمال ہوتے ہیں، اللہ جب اس کا تذکرہ کر رہے ہیں جو چیزیں استعمال کی ہیں ان کے بدلے میں اللہ کتنے انعامات سے نوازے گا۔ اور ایک صحیح روایت ہے اور ہمارے فضیلت کے درجے میں اس کو لیا ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ جانور تمہارے لیے پل صراط پر سواری کا کام دیں گے، لہذا سمنوا ضحایا، اپنے جانوروں کو خوب کھلا پلا کر موٹا کیا کرو، جس کا جانور جتنا موٹا ہوگا خوبصورت ہوگا اس کے وہاں کو اتنی آسانی ہوگی، اس لیے فرمایا اپنے دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو، اس کے بدلے میں تمہیں انعامات بہت ملیں گے۔ گھر کی عورتوں کے اندر یہ بڑی بات ہوتی ہے، قربانی میاں جی قربانی لے آئے، اگر نہ لے گا تو فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، جس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ فلاں کیا کہے گا، اس کی قربانی اللہ کے ہاں بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو سچی، صاف ستھری، پاکیزہ قربانی چاہیے۔ کیسی قربانی چاہیے؟ پہلے مسئلے کو سمجھ لیں، بڑا جانور ہے، 7 حصے دار ہیں، قربانی کرنے سے قبل ہر ایک نیت کو ٹٹول لے، مرد حضرات اپنے گھر کے مستورات جن کا اس نے حصہ ہے ان کو پوچھ لیں، ان کو بتا دیں کہ اگر نیت خراب تھی پہلے تو ذبح کرنے سے پہلے درست کر لو کہ ہم رب کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اگر کسی ایک کی نیت بھی خراب ہوئی، 7 میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہوئی، 6 کی سب کی قربانی ضائع ہو جائے۔ بڑا سنگین مسئلہ ہے یہ، اس لیے جو بڑے متقی حضرات ہوتے ہیں، اہل علم، اہل تقویٰ، وہ بڑا جانور اگر حصہ ڈالیں تو اپنے ساتھ متقین مخلصین کو شامل کرتے ہیں، وگرنہ وہ پھر اپنا ایک جانور، چھوٹا جانور لے لیتے ہیں کہ بھائی اپنی قربانی تو درست ہو، دوسرے کی نیت کا ہمیں کیا پتا۔ اس لیے بڑے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ نیت کیا کرنی ہے؟ چھری چلانے سے قبل بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اس کے ساتھ مستحب لکھا ہے کہ 2 آیتیں، 2 دعائیں مزید بندہ پڑھ لے، ایک 7ویں سپارے کی آیت ہے اور ایک 8ویں سپارے کی آیت ہے۔ 7ویں سپارے میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
عرض کرتے ہیں انی وجہت وجہی، میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، حنیفہ، اور میں تو حنیف ہونے والا، یکسو، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والا میں سے نہیں۔ یعنی بتلا دیا کہ جس نے شرک کیا اس کی بھی قربانی کی اندر ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری آیت جو آج میں اس بارے میں ہے، پھر آرام سے پچھلے رکوع میں آخری رکوع بنتا ہے سورہ انعام کا، اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں، میرے پیغمبر آپ یوں فرمائیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، بے شک میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آیات پڑھ کر پھر بسم اللہ اللہ اکبر، پھر بندہ چھری چلائے، اب اللہ کے ہاں قربانی قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ اس نے اپنے چہرے کو بھی رب کی طرف پھیر دیا اور پھر نیت بھی اللہ کی طرف موڑ دی کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی۔ یہاں نماز کا اور قربانی کا ذکر ہے، نماز بدنی عبادت اور قربانی یہ قولی عبادت میں بھی ہے، مالی عبادت میں بھی ہے۔ قول سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اور مالی کے مال پر چلتا ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، ساری زندگی کا نچوڑ بیان کرتے ہیں کہ زندگی بھی، موت بھی اللہ، ایک اللہ کے لیے ہے۔ جب ایک اللہ کے لیے ہے تو قربانی بھی صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور آخری بات ہے یہ تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں، ان کو بھی پس منظر ذہن میں رکھیں۔ قربانی تو ہم چھری تو جانور پر چلائیں گے، ملے گا ہمیں ثواب بیٹے کی قربانی کا۔ بیٹا کون تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کو پورا کیا۔ آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب گردن پر چھری چلنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس حالت کو دیکھ کر کہ باپ بیٹے کی گردن میں چھری چلا رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض اس وقت فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب دو کے کلمات آگے، خلیل اللہ کے بھی، روح الامین کے بھی، تو جو ذبیح اللہ ہے حضرت اسماعیل، وہ بھی کہتے ہیں تصورات میں جا کر جب میرے باپ نے بھی رب کی بڑائی بیان کی، جب فرشتوں کے سردار نے بھی رب کی بڑائی بیان کی، تو پھر میں پیچھے کیوں رہوں؟ تو انہوں نے بھی اس وقت کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس منظر کو ذہن میں رکھ کر کہ پہلے دو کلمے حضرت ابراہیم کے، اگلے دو کلمے حضرت جبرائیل کے، اور آخری دو کلمے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہیں، اس منظر کو ذہن میں رکھ کر تکبیرات بھی ان دنوں میں خوب پڑھیں، جو خصوص فرض نمازوں کے بعد خوب پڑھیں، اور قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے پاس بھی خوب پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تعالی ہم سب کو قربانیوں کو، نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔